قرآن کریم کی فضیلت و اہمیت اور اس کے چند فوائد لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر ایک ایک نیکیاں ملتی ہے اور اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والا بزرگوں کی صف میں ہوتا ہے، لوگوں میں افضل اور ان میں اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت و اہمیت اور اس کے چند فوائد لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر ایک ایک نیکیاں ملتی ہے اور اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نصاب پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ پرائمری کا نصاب ہو، چاہے وہ BA کا نصاب ہو، چاہے وہ MA کا نصاب ہو، الغرض دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کتاب کے پڑھنے پر یا اس کتاب کا کوئی ایک ورڈ پڑھنے پر ہمیں یہ نیکی عطا کی جائے گی یا یہ ثواب میسر ہوگا۔ قرآن کریم ہی ایک واحد اللہ جل جلالہ کی نازل کردہ کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کے بوجھ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو وقتاً فوقتاً تقریباً 23 سال کی قلیل مدت میں آسمان دنیا سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر 23 سال کی مدت میں نازل کیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا اور لوح محفوظ سے اور آسمان دنیا سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر وقتاً فوقتاً جو ضرورت پڑتی گئی قرآن کریم کو اللہ رب العزت نازل فرماتے گئے۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت غار حرا کے اندر نازل ہوئی اور اس آیت کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا نبی پڑھیے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دبایا، زور سے بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دبایا، پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ محمد آپ پڑھیے، آپ کا کام زبان چلانا، قرآن کریم کو جاری کرنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس آیت کریمہ کو آپ بار بار دہرانے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد آپ بار بار نہ دہرائیے، آپ کو تو صرف پڑھنا ہے، قرآن کریم یاد رہنا نہ رہنا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ ذہانت اور وہ دماغ
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا کہ ایک بار آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ آیات یاد ہو جایا کرتی تھی اور صحابہ اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارا مقصد جو ہے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے چند فوائد کو بیان کرنا ہے۔ اسمارٹ استاد آن لائن کے ذریعے سے تو آئیے سامعین، قرآن کریم پڑھنے کے فوائد بے شمار ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ شیخ مصطفیٰ عمارہ نے ان فوائد کو اپنی ایک کتاب کے اندر جو ہے ملخص کیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ فوائد نمبر وار ذکر کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان فوائد کو یاد بھی کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ نمبر 1، قرآن کریم پڑھنے والا بزرگوں کی صف میں ہوتا ہے، لوگوں میں افضل اور ان میں اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ہاں اس کتاب کا پڑھنے والا لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے یا اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بلند و بالا ہوتا ہے۔ صرف قرآن کریم ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والا اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں سب سے معزز، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور ارفع ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہو اور اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہو۔ صرف اور صرف ایک واحد ہی ایسی اللہ رب العزت کی کتاب ہے کہ جس قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے اور اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم پڑھنے والے پر رحمت کا سایہ ہوتا ہے، فرشتے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اس پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی سایہ ہو یا فرشتے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہو۔ صرف اور صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے ہی بندہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے چند مقرر کردہ فرشتے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس پر جو ہے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالی قرآن کریم پڑھنے والے کے دل کو منور کرتا ہے، مصیبتوں کو ان سے دور کرتا ہے، قیامت کی تاریکیوں سے اس کو بچاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے قرآن کریم پڑھتا جاتا ہے بندہ، ویسے ہی اللہ رب العزت اس کے دل کو خوب روشن کرتا جاتا ہے اور آنے والی مصیبتوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ہاں اپنے پڑھنے والے کے دل کو منور، مجلہ اور مصفہ کرے۔ صرف اور صرف قرآن ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے دل کو بھی منور کرتی ہے اور چہرے کے اوپر بھی نورانیت طاری کرتی ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم پڑھنے والے کی پاکیزہ ہے، اس کا مزہ ترنج کے پھل کے جیسا شیریں اور میٹھا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والا ایک ایسا ہم نشیں ہے کہ جس کی ہم نشینی ہر کسی کو اختیار کر لینی چاہیے، اور نیک بندوں کی خصوصیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ نیک کی قربت اور ہم نشینی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا آپ سے یہی مطالبہ ہے، یہی درخواست ہے کہ آپ حضرات ایسے لوگوں کے زیادہ قریب رہے جو قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ نمبر 7، نمبر 6، قرآن کریم پڑھنے والا اللہ رب العزت اس کو فزع اکبر یعنی قیامت کی ہولناکی، قیامت کی گھبراہٹ یعنی اس پر غمزدہ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا اور قرآن اس کے لیے سفارشی ہوگا۔ فزع اکبر یہ قیامت کی بڑی ہولناکی ہوگی، جس کی وجہ سے
تمام انسانیت جو ہے گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن جو قرآن کریم کا پڑھنے اور پڑھانے والا ہوگا یہ فزع اکبر سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ رب العزت اس ہولناکی سے اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 7، قرآن کریم کا پڑھنے والا اپنے والدین کے حق میں باعث رحمت اور باعث نجات ہوتا ہے، رحمتوں سے ہمکنار کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو ان کے بیٹے کے قرآن کریم پڑھ لینے کی وجہ سے ایک ایسی چمک، ایک ایسی روشنی عطا فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جس روشنی کے سامنے آفتاب اور مہتاب کی روشنی بھی ہیچ ہوگی، ماند پڑ جائے گی۔ ایسا تاج اللہ رب العزت حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے۔ اور تو اور جو بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں ایسے 10 آدمیوں کو جنت دلوائے گا، ایسے 10 آدمیوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا کہ جن 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن قرآن کریم کی برکت سے ایسے 10 آدمیوں کو جہنم کے بجائے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا جائے گا، اور وہ مہر صرف اور صرف حافظ قرآن کے پاس ہوگی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کسی بھی کتاب کے پڑھنے پر یہ فضیلت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں عطا کیا گیا، صرف اور صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر اور جس کے یاد کرنے پر قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کو وہ مہر عطا فرمائے گا، وہ ٹکٹ، وہ ٹوکن عطا فرمائے گا کہ وہ حافظ قرآن جس کو چاہے گا اپنے طور پر عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، قرآن پڑھنے والا جنت میں بلندیوں کی چوٹی تک پہنچے گا اور نعمتوں کے بلند و بالا مقام تک پہنچ جائے گا۔ نمبر 9، نیک لوگ قرآن پڑھنے والے پر رشک کریں گے کہ ہم بھی ان کی طرح ہوتے، یعنی بروز محشر جب قرآن کریم پڑھنے والوں کی صف الگ لگی ہوئی ہوگی تو جو نیک لوگ ہوں گے، نیک خواہشات رکھتے ہوں گے، وہ اس دن رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے اور یہ مقام اور مرتبہ ہمیں بھی حاصل ہوتا۔ نمبر 10، قرآن پڑھنے والے کے لیے باعزت فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے سمندروں کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے۔ فرشتے قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب یا دنیا کا کوئی نصاب ایسا نہیں ہے کہ جس نصاب کے پڑھنے اور پڑھانے پر اللہ رب العزت کی مقرب مخلوق، نورانی مخلوق، فرشتے پر بچھاتے ہو۔ صرف اور صرف قرآن کریم ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے قدموں کے نیچے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔